بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے راز سے آگاہ کرنے جا رہے ہیں جسے آج کی دنیا کامیابی کا راز قرار دیتی ہے۔ ایک ایسا تصور جسے بے شمار کامیاب افراد اپنی زندگی کا ایک اہم اصول مانتے ہیں اور جس نے دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کرائی ہے۔ اس راز کو آج لا آف اٹریکشن یعنی قانون کشش کہا جاتا ہے۔ لیکن کیا یہی کامیابی کا مکمل راز ہے؟ کیا قرآن کریم بھی اسی تعلیم کی تائید کرتا ہے یا وہ اس سے کہیں زیادہ جامع، متوازن اور حقیقی راستہ دکھاتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم جذبات یا قیاس آرائی نہیں بلکہ صرف قرآن کریم کی روشنی میں لا آف اٹریکشن کی حقیقت کا جائزہ لیں گے تاکہ آپ خود فیصلہ کریں کہ قرآن کریم اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی فرماتا ہے۔ لا آف اٹریکشن ایک ایسی اصطلاح ہے جو جدید دور میں خاص طور پر رونڈا بائرن کی کتاب دا سیکرٹ کے بعد بہت زیادہ مقبول ہوئی۔ اس نظریے کے مطابق انسان جن خیالات کو مسلسل اپنے ذہن میں جگہ دیتا ہے وہی خیالات اس کے رویوں، فیصلوں اور زندگی کے نتائج پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں اچھے خیالات اچھے نتائج کو اپنی طرف کھینچتے ہیں جبکہ منفی خیالات انسان کو منفی نتائج کی طرف لے جاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص مسلسل ناکامی، محرومی اور خوف کے بارے میں سوچتا رہے تو اس کی توانائیاں، فیصلے اور کوششیں بھی اسی رنگ میں ڈھلنے لگتی ہیں۔ اس کے برعکس جو شخص امید، کامیابی اور ترقی کے بارے میں سوچتا ہے اس کا ذہن مواقع تلاش کرنے لگتا ہے اور وہ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے زیادہ مؤثر انداز میں کام کرتا ہے۔ بعض لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ ہم لا آف اٹریکشن پر عمل پیرا ہیں، اچھا سوچتے ہیں، پوزیٹیو تھنکنگ بھی ہے، لیکن ہم کامیاب نہیں ہوتے، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ لا آف اٹریکشن کے کچھ اصول ہیں۔ کیا آپ ان پر عمل پیرا ہیں؟ اگر ہیں تو پھر یقیناً کامیاب ہوں گے۔ پہلا اصول کیا ہے؟ سیٹ یور گولز۔ پہلا اصول یہ ہے کہ انسان اپنی منزل واضح کرے۔ جب مقصد واضح ہو جاتا ہے تو ذہن منتشر نہیں رہتا، ایک سمت میں کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جو شخص اپنی منزل کا تعین نہیں کرتا وہ اکثر حالات کے دھارے میں بہتا رہتا ہے، جبکہ واضح مقصد رکھنے والا شخص اپنے ہر فیصلے کو اپنے ہدف کے مطابق ترتیب دیتا ہے۔ قرآن مجید بھی انسان کو مقصدیت کی تعلیم دیتا ہے۔ قرآن کریم کے نزدیک انسان اس کائنات میں بے مقصد نہیں آیا بلکہ اس کی تخلیق کا عظیم مقصد ہے، جسے قرآن کریم یوں بیان کرتا ہے: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو انسان کی تخلیق کا مقصد بندگی ہے، اللہ رب العزت کی بندگی ہے، اس کی عبادت ہے، اور عبادت کا دائرہ کار وسیع ہے۔ یہ صرف نماز روزے کا یا مسجد میں رہنے کا نام نہیں، ہر وہ کام اللہ کی بندگی ہے جو اللہ کی منشا اور مرضی کے مطابق کیا جائے اور اسوہ رسول پر عمل پیرا ہو کر کیا جائے، وہ اللہ کی بندگی میں آ جاتا ہے، اور اس کا دائرہ بڑا وسیع ہے۔ اسی تناظر میں اس کو دیکھنا چاہیے۔ لا آف اٹریکشن کا دوسرا اصول ہے اسٹرینگتھن یور بلیفس، یعنی اپنے مقصد کے بارے میں مضبوط یقین پیدا کریں۔ اگر مقصد موجود ہو لیکن یقین نہ ہو تو انسان مشکلات کے طوفان میں ہمت ہار بیٹھتا ہے۔ یقین انسان کے اندر استقامت پیدا کرتا ہے، حوصلہ پیدا کرتا ہے اور ثابت قدمی پیدا کرتا ہے۔ قرآن مجید میں بار بار اس حقیقت کو واضح کیا گیا ہے کہ کامیابی کا سفر یقین اور اعتماد کے بغیر طے نہیں ہو سکتا۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی زندگیاں اس بات کی گواہ ہیں کہ جب ظاہری حالات ناموافق تھے تب بھی ان کا یقین متزلزل نہیں ہوا۔ یہی یقین انہیں ناممکن سے ممکن کی طرف لے گیا۔ یہی یقین انہیں ناممکن دکھائی دینے والے حالات سے نکال کر کامیابی تک لے گیا۔ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ ایمان افروز جملہ نقل فرماتا ہے، اور اس کا پس منظر ذہن میں رہے کہ فرعون کا لشکر
حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچ چکا، بنی اسرائیل تک پہنچ چکا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب تک پہنچ چکا، اور آگے جو ہے دریا ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان نہیں ہوتے، بلکہ اللہ کی رحمت پر یقین رکھتے ہیں، اللہ کے ساتھ پر یقین رکھتے ہیں، اور فرماتے ہیں کلا انا معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، یقیناً میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا۔ لا آف اٹریکشن کا تیسرا اصول ہے ویژولائز یور سکسیس۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان اپنی کامیابی کو اپنے ذہن میں ایک زندہ حقیقت کے طور پر دیکھے، وہ بار بار اپنی مطلوبہ منزل کا تصور کرے اور اپنے ذہن کو اس کے لیے تیار کرے۔ یہ تصور انسان کی توجہ کو منتشر ہونے سے بچاتا ہے اور اسے اپنے مقصد سے جوڑے رکھتا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اس حوالے سے نہایت اہم ہے۔ بچپن میں انہیں ایک ایسا خواب دکھایا گیا جس میں مستقبل کی عظمت اور کامیابی کی جھلک موجود تھی۔ اس خواب کے بعد زندگی میں آزمائشیں بھی آئیں، قید بھی آئی، جدائی بھی آئی، لیکن مستقبل کی روشن تصویر ان کے سفر سے کبھی غائب نہ ہوئی۔ بالآخر وہی خواب حقیقت بن گیا، جیسا کہ سورہ یوسف میں ہے، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، میں نے خواب میں 11 ستاروں، سورج اور چاند کو دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ سب کو معلوم ہے کہ یہ خواب ان کا حقیقت کے سانچے میں کیسے ڈلا۔ آخر میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ لا آف اٹریکشن کے بارے میں سب سے بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ لوگ اسے صرف سوچنے اور تصور کرنے تک محدود کر دیتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی مقصد عمل کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ اچھے خیالات راستہ دکھاتے ہیں لیکن منزل تک قدم ہی پہنچاتے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی کامیابی کو ہمیشہ ایمان اور عمل کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ محض خواہشات، تمناؤں اور تصورات کو کبھی بھی کافی قرار نہیں دیا گیا۔ جو شخص اپنے مقصد کے لیے محنت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ رب العزت کا ارشاد ہے، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستے کھول دیتے ہیں، ایک راستہ نہیں، کئی راستے۔ ہماری اس تمام گفتگو سے معلوم ہوا کہ لا آف اٹریکشن نے کامیابی کے جو اصول آج بتائے ہیں قرآن مجید 1450 سال پہلے ہی بتا چکا۔ قرآن مجید کی روشنی میں کامیابی کا راستہ یہ ہے کہ انسان پہلے اپنی منزل متعین کرے، پھر اس کے حصول کا پختہ یقین پیدا کرے، کامیابی کی روشن تصویر اپنے ذہن میں قائم رکھے اور اس کے بعد مسلسل عمل کرے، تو انشاءاللہ العزیز کامیابی اس کے قدم چومے گی اور وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور اخروی حیات میں بھی کامیاب اور کامران ہوگا۔